ہمارے سرکار غریب نواز نے اپنے پیر بھائی کے جنازے میں شرکت کی تو شرکت کر کے کیا فرمایا؟ پہلے تو رو دیے، اس کے بعد ہٹے تو ہٹتے ہوئے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، اور مسکرانے لگے تو لوگوں نے کہا سرکار آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور پھر کہنے لگے کہ پیری مریدی کیا چیز ہے۔ تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے، خواجہ عثمان ہرونی بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ میرا مرید ہے۔ تو جواب دیا گیا مگر یہ نیک نہیں ہے، بد ہے۔ اور کہا مگر میرا ہے، تو کہا کہ نیک نہیں میرا ہے، کہا نیک نہیں ہے، تو کہا میرا ہے، نیک نہیں ہے۔ تو غیب سے آواز آئی یہ عثمان ہرونی میرا محبوب ہے، تو میرے محبوب کی خاطر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں کیا کہ پھر میں نے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں وہ بچانے کے لیے عثمان ہرونی جیسا بھی تو ملنا چاہیے، جو خود جہنم میں پھنسا پڑا ہے، قبر میں پھنسا پڑا ہے، اس نے کیا آنا ہے؟ بلکہ آپ کو یہ کہہ دوں اگر عثمان ہرونی جیسا مرشد چاہیے تو پھر غریب نواز جیسا مرید بھی کسی کو بننا پڑے گا۔ 3 دن تک غسل جنابت نہیں کرتے اور تمہیں عثمان ہرونی مل جائے گا۔ اگر نظام الدین محبوب الہی چاہیے تو تمہیں خسرو بننا پڑے گا۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی محبوب الہی ملے۔ اگر علاؤالحق بندوی جیسا مرشد اللہ اکبر چاہتے ہو تو پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا بننا پڑے گا۔ آل رسول احمدی جیسا مرشد چاہتے ہو تو پھر امام احمد رضا مرید بننا پڑے گا، ویسا بننا پڑے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے 5 کلمے کے ترجمے بھی یاد نہیں، بچیاں ارتداد کے دروازے پر پہنچ چکی، بیٹے اسلام اور قرآن اور حدیث کے منکر ہو رہے ہیں، اور ہمیں گھمنڈ ہے ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے؟ قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، بلکہ اس پر بھی سوچ لو اللہ کے بندو، وہ بے نیاز ہے جب وہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، نبی کی بیوی کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، نبی کے سگے چچا کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔ ہم اور آپ کون؟ آپ کو نہیں پتا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جائے گی، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا، لیس من اہلک کہہ دیا گیا، اور ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر بت پرستی کی وجہ سے اللہ اکبر وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ آج تو لوگ لبرل بننے کے لیے، آزاد خیال بننے کے لیے بتوں کی تائید کر رہے ہیں، بت پرستوں کی تائید کر رہے ہیں۔ لوگوں سے لبرل ہونے کا سرٹیفکیٹ اور روشن خیال ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے والوں، اسلام آداتی ترادہ بٹیر کا نام نہیں ہے، دین صرف دین ہے۔ مکے والوں نے کہا تھا آپ ہمارے خداؤں کو پوجے، ہم آپ کے خدا کو پوجے، یہی تو انہوں نے کہا تھا اختلاف ختم، جھگڑا ختم۔ قرآن نے کہا یہ نہیں ہو سکتا محبوب، آپ کہہ دیں کہ جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں عبادت نہیں کروں گا، اس لیے کہ جھگڑا تو اصل ہے یہی کہ اللہ اللہ، درخت، مٹی، پتھر، چوہے، چیل، کوے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہ ہے جسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔